رات خاصی بیت چکی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے سے مجھے جانا پڑا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا، اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا، جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مزار سے چند قدم دور نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ نصیر، میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ اور تیز ہو گیا تھا، پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے چھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے کہے لگا رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی ہو، میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا جو منظر دیکھا وہ خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں، لیکن میری آواز حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے اختیار میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور وہم ہوا ہے۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے، میں نے اس سے بتایا۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں آسیب ہوتا ہے جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ آسیب حملہ کر دیتا ہے یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، نصیر نے کہا۔ ہاں نصیر سچ کہہ رہا ہے، فرحان بیچ میں بول پڑا۔
ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی ایک لڑکی پر آسیب آ گیا تھا۔ آسیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ ممکن ہے آیا ہو، میں نے کہا۔ میں ان سے اس وقت کہہ بھی سکتا تھا، نصیر کو میں نے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعہ کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش میں تھی۔ میں نے کئی بار اس کو پوچھا اور مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ وہ میری بات کو ہنس کر ٹال کر وہاں ہاں ہوں کر کے وہاں سے چلا جاتا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں نے رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا تھا۔ اس دن اتفاق سے اپنے دوست غلام محی الدین کے گھر گیا۔ اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ غلام محی الدین نے DVD پر میرے پسندیدہ گانے لگا دیے۔ میں اور غلام محی الدین گانے سننے میں اتنے مگن ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور میں اس وقت بری طرح چونکا جب میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام محی الدین سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہیں پایا اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، نصیر ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھیں۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ نصیر، نصیر ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں بے ساختہ اس سے پکارا، مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا کاندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا، نصیر نے عجیب نظروں سے اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے یہ بمشکل کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑا اور سوار ہو کر تیز رفتاری سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت میں بہت خوف زدہ تھا اور جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہ سو سکا تھا۔ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ نیند سے بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم گرم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی کر رہا تھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے، امی جان نے میرے بستر سے اٹھنے پر میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پائے سے ناشتہ کیا۔ بخار کی گولی گھر میں موجود تھی۔ کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ البتہ بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ نصیر بھی 2 دن سے کالج نہیں آیا۔ میں اس رات کے واقعے سے ویسے بھی بہت خوف زدہ تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے نصیر کو کس حالت میں قبرستان سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن نصیر کالج نہیں آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے ملاقات کرنے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا۔ ایک دن سرے راہ نصیر کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج نہیں آ رہا؟ خیریت تو ہے؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے،
وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں، مجھے نثار نے بتایا۔ دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کرا رہے ہیں، لیکن طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن مجھے اور کسی دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے حیرت سے کہا۔ پھر میں ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ نصیر کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، واقعی وہ ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گیا تھا۔ نصیر، تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ میں نے نثار کے کمرے سے جانے پر پوچھا۔ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برا ہوں، میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ نصیر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نصیر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کو تسلی دی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو۔ جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ نصیر، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، تم سننا چاہتے ہو نا تو سنو، شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ نصیر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کہتے تھے نا شریف اچھا لڑکا نہیں تھا، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اسے قبر میں گھسے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ لڑکی کے کفن کو شریف نے پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا اور اب وہ لڑکی کی لاش کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ شریف اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے تھے کہ میرے لیے پاؤں اٹھانا مشکل ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ قبر سے باہر نکل آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آ چکا ہے۔ میرے انکار پر اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور دھمکی دی کہ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا اور قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا۔ مجھے شریف پر شدید غصہ تھا۔ اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شریف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رات ہو جانے پر قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں قبر میں اتر گیا اور اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی چلا جاتا۔ قبر سے جو کفن لاتا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ عورت کا کفن اتار کر میں جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑانا سکا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ جاتا کہاں ہے شیطان؟ وہ عورت کہکہا لگا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے التجا کی۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تو میری حد میں آ گیا ہے، تیری جان تو اب مر کر ہی چھوٹ سکتی ہے، وہ بولی۔
خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہی ہے نا؟ ہاں، لیکن انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دھت بیٹھے تھے۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تیرا دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ وہ مجھے نوچتا کھسوٹتا رہا، میری سانسیں اکھڑنے لگیں تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لے لوں، اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا، میری روح خوش ہو گئی کہ میری مراد برانے والی ہے۔ وہ عورت بولی، لیکن یہ قبر تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ روحوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑا تھا۔ عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے، اور قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا۔ یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ اب میں جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گیا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ سہی، کسی دوست کو بتا سکتے تھے نا، تاکہ اس کا بروقت علاج ہو جاتا، میں نے کہا۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تھا تو دکھائی نہ دینے والے ہاتھ میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتے تھے۔ میری سانسیں رکنا شروع ہو جاتی تھی۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھوں کا دباؤ کم ہو جاتا۔ پھر میں نے بہتر یہی جانا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں۔ نصیر نے بتایا۔ کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ تمہارے دادا جان نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے دادا جان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت عیاش تھے۔ نہ جانے کتنی عورتیں ان کی ہوس کا شکار ہو کر قبرستان کی زینت بن چکی تھی۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ پولیس رشوت لے کر کیس کو دوسرا رنگ دے کر آتا جاتا کر دیتی تھی۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے کو وہ ہاتھ نہیں دبا رہا، نصیر نے کہا۔ ہاں، میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا، میں نے کہا۔ میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا ہے، نصیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تھکن سے ہانپ رہا ہو۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ عمیر، تم مجھے جھوٹے دلاسے مت دو۔ جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن طبیعت بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہ جی سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے رومال سے اس کے آنسو پونچھے اور اسے حوصلہ اور دلاسا دے کر چلا آیا۔ میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نصیر سے ملاقات کے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا تھا اور نصیر کو بھی اپنے گھنونے فعل کی سزا مل چکی تھی۔ بقول بشیرہ کے ایسے انتقام لینے پر اس کی روح کو سکون آ جائے گا۔ ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بشیرہ کی روح کو چین نہ آیا تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں۔